محترم بھائی اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا انتہا کا احسان ہے کہ ہم یہاں پر ہر ہفتے دین اسلام جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا درس بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ایک دعا جو آپ مستقل پڑھا کرتے تھے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ انسان کو علم نافع کی تلاش کرائے، وہ علم جو اس کی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے۔ شریعت کے علم کی جگہ پہ لفظ استعمال کیا گیا بینیفیشیل نالج، علم نافع۔ تو علم نافع کیا چیز ہے، کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ اوپن ہے۔ جو چیز انسان کو خدا سے بغاوت پر آمادہ نہ کرے اور اس سے انسانیت کا فائدہ ہو، تمام علم نافع ہے، چاہے وہ فقہ کی تعلیم ہو، چاہے وہ مختلف اسلامی علوم پر کسی کی دسترس ہو، سائنٹیفک نالج ہو، فائنانس اور منی مینجمنٹ کی چیزیں ہو، ہر طرح کا علم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ علم نافع ہے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو عثمانی یونیورسٹی کے بہت بڑے فاضل گزرے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اتنے علوم کا تذکرہ آیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا اسٹیمیٹ ہے کہ مور دین 1000 ورسز آف قرآن جو ہے سائنٹیفک اور کہتے ہیں کیا سائنٹیفک طرح کی گفتگو کرتی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، کہیں زمین کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے۔ تو یہ انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کو اوپن رکھے اور مشتریوں میں تحقیق میں لگائے۔ یہ واٹر کنزرویشن ان اسلام کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام محض جو ہے مسجد کر کے مراسم کا، چند عبادتوں کے نظر آنے والے کاموں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک نظام حیاتی ہے۔ اسلام انفرادی طور پہ ہم دیکھیں گے تو وہ انسان کا کردار انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے، وہ انسان کو انسان بناتا ہے، وہ انسان کو جوابدہ بناتا ہے۔ اس کا ہر کام نہ صرف اپنی بھلائی کے لیے بلکہ انسانیت کی بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، جس کو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو مفہوم ادا کر رہا ہوں، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے تو اپنے لیے چاہتا ہے، گڈ ول ہونا چاہیے ساری انسانیت کے ساتھ اور خاص طور پہ اہل ایمان کے ساتھ۔ تو یہ پس منظر ہے کہ سائنٹیفک نالج اگر کوئی حاصل کرتا ہے اور اس میں پوری زندگی لگاتا ہے تو وہ یقین رکھے کہ وہ اسلامی کام کر رہا ہے، بشرطے کہ وہ فرائض سے غافل نہ ہو، عقیدہ صحیح ہو، یہ تقسیم نہیں ہے۔ تو واٹر کنزرویشن ان اسلام کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کراؤں کہ میں اس ٹاپک پہ کافی عرصے سے کام کرتا رہا ہوں۔ 2002 میں پہلی دفعہ میں نے تمام یونیورسٹی میں ریسیڈینشیل واٹر کنزرویشن کے نام سے ایک سیمینار میں اپنا پیپر پڑھا تھا، آلموسٹ 25 ایئرس پہلے کی بات ہے۔ اور واٹر کنزرویشن ان قطر کے نام سے ایک امریکہ میں ایک پیپر میں نے پڑھا تھا۔ میں جسٹ آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے اور ایک طلب ہے کہ یہ چیز جو ہے انسانوں کے اندر ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اور اتفاق سے اس وقت سمر میں رہنے کا موقع ملا تو پھر ذہن میں بات آئی ہے ہم اپنے شہر کے لوگوں کا بھی موقع اس طرح آپ کو پہنچائیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور اس پر بہت سارے یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ نان مسلم اسکالر میں بھی واٹر مینجمنٹ ان اسلام کی کتابیں لکھی۔ ایک کتاب پبلش ہوئی تھی ورلڈ بینک کی ایک یونیورسٹی ہے WHO کی طرف آتی ہے، تو
اس کے تحت ایک کتاب پبلش کی ہے واٹر مینجمنٹ ان اسلام. اس کے ون آف دا مین ایڈیٹر ایک ہندو ہے, آصف بسواس کے نام سے. یہ ٹاپک جو ہے بہت ہی یوزفل ہے, امپیکٹفل بھی ہے, اور ایک ایسا اینگل دیتا ہے جس سے ہم واٹر کنزرویشن کو اچیو کر سکتے ہیں. آج کے دور میں نالج کی کمی نہیں ہے, انسانوں کے پاس نالج کی کمی نہیں ہے. ہر انسان گھر بیٹھے پوری دنیا کا معلومات جو ہے انٹرنیٹ سے حاصل کرتا ہے, لیکن جس چیز کی کمی ہے کہ جو صحیح نالج اس کو مل رہا ہے وہ اپلائی کرے, اس پر عمل کرے. جیسے درس میں بات آ رہی ہے, واٹر کنزرویشن کا نالج آج کل ہر اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. پہلے ہمارے دور میں وہ کتابوں میں ایسے سبجیکٹ نہیں آتے تھے, سوشل اسٹڈیز پڑھاتے تھے جس میں انوائرمنٹل کا ذکر نہیں ہوتا تھا. آج کل ایک سبجیکٹ ہو گیا EVS کے نام سے, انوائرمنٹل سائنس. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے کہ ہم کنزرو نہیں کر رہے ہیں, ویسٹیج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, چاہے پانی کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو. نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں, ویسٹ کر رہے ہیں. ہندوستان سے لے کر ساری دنیا کی کئی کیفیت ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ نالج ہو اور اس اینگل سے لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کے اندر انٹرنل ایکسپوز پیدا ہو, تائیہ پیدا ہو کہ میں یہ کام اس لیے کروں گا کہ اس سے میری دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے, آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے. تو اس حیثیت سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ واٹر کنزرویشن کی صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو اپلائی کرنا کیوں ضروری ہے اسلامک مطلب سے, تاکہ ایک ایک مسلمان جو ہے اپنی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈ بن جائے, اسٹیوارڈ بن جائے, محافظ بن جائے اپنے ماحول کا, اپنے قدرتی وسائل کا. تو کنزرویشن کے معنی جو ہے آپ کو پتا ہے, بہت سارے ڈیفینیشن دیے جاتے ہیں. ایک ایسی اصطلاح ہے کہ پانی کا آپ ایسا استعمال کریں کہ وہ کم سے کم بھی ہو اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں. ایسا نہیں ہے کہ واٹر کنزرویشن کے نام پہ آپ کو اٹیچ باتھ روم نہیں بنانا ہے, اس کی بات نہیں. آپ اپنا کمفرٹ حاصل کیجیے, لیکن یوز کو وائزلی استعمال کیجیے, پراپر ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کیجیے, پراپر ڈیزائن کر کے آپ بنائیے, تاکہ کم سے کم جو ہے پانی سے آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو سکیں. ضرورتوں کو اسینشیل جو ریکوائرمنٹ ہے انسان کی, اس کو ہم روکنے کی بات نہیں کرتے ہیں. کنزرویشن یہ ہے کہ صحیح طرح کے طریقے سے استعمال کیا جائے, اور اس کے کئی فائدے ہیں. میں چند فائدے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انفرادی طور پہ آپ کو اگر واٹر کا بل پے کرتے ہیں, میونسپل سپلائی ہے, یا ایون بورویل بھی استعمال کرتے ہیں, کتنے گھنٹے آپ بورویل کا پمپ چلائیں گے, ظاہر ہے وہ پے کرتے ہیں آپ. جب پانی کا خرچ ہی کم ہوگا, آپ وائزلی استعمال کریں گے, تو آپ کے منتھلی اخراجات آپ کے بجٹ میں کمی آ جائے گی, ڈائریکٹ فائدہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ واٹر پولیوشن کم ہوگا, کیونکہ جتنا پانی آپ یوز کرتے ہیں وہ سیویج بن کے چلے جاتا ہے. پولوٹیڈ واٹر میں ہم صاف پانی بھی ملا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادر ڈاؤن اسٹریم اینڈ پہ ٹریٹمنٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اور یہاں جو ہے اس کے اندر گندگی اور پولوشن بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح سے جو واٹر سپلائی سسٹم ہے, مثال کے طور پہ گورنمنٹ بناتی ہے پلان کر کے 25 ایئرس پروجیکشن آف پاپولیشن کر کے پلان کرتے ہیں. اب اس دوران میں پاپولیشن بھی بڑی ہے, لیکن لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوا ہے کہ واٹر ویسٹ ہو رہا ہے, بہت مس یوز ہو رہا ہے. تو جو 25 سال کے لیے یوزفل تھا سسٹم, وہ 10 سال کے اندر ہی آپ کو ایسا لگتا کہ کوئی شارٹیج ہو گیا, سسٹم کافی نہیں ہے. حالانکہ سسٹم کافی تھا, لیکن مس یوز کی وجہ سے یہ چیزیں ہو گئی. اور اسی طرح سے بڑے بڑے جو واٹر سپلائی یوٹیلیٹیز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اس کی کاسٹ پبلک کو جو ٹیکس منی سے پے کرنا ہے, گورنمنٹ دوسرے کاموں پہ لگا سکتی تھی, اس کے بجائے آپ کو یہاں پہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اب ہم اسلامک بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں کہ واٹر کنزرویشن کی جو تعلیمات ہیں آپ کو قرآن میں کئی زاویے سے ملتی ہیں. ایک براڈر اسپیکٹرم ہے, بہت ہی ایک بگ پکچر قرآن پیش کرتا ہے کہ انسان کا اسلام کیا ہے. اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ, اس
کے خالق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، انسان کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا